नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में चुनिंदा शख्सियात को आपसे गुफ्तगू करने की दावत देते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही दो मोहतरम शख्सियात शरीक गुफ्तगू हैं। मियाँ वहीद अहमद साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं, सियासत पर ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं और अच्छा तजिया करते हैं। आजकल ये काफ लीग लाहौर के सदर हैं। जनाब मियाँ वहीद साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे साथ हमारे दूसरे शरीक गुफ्तगू एक इंतहाई सीनियर तजिया कार हैं। सियासत पर, मईशत पर इनकी गहरी नज़र है और अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र सियासत और सियासी मामलात पर रखते हैं और उसको बयान करते हुए भी झिझकते नहीं हैं। जनाब इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। इकबाल शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल शाहिद साहब, ये आपको सियासत रुख बदलती हुई नज़र नहीं आ रही? 30 तारीख को कहा जा रहा है कि मैच होने वाला है, इमरान खान साहब माशाल्लाह, और कई मुकदमात के फ़ैसले जो हैं रिवर्स होते भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सियासत में जो इमरान खान साहब के हवाले से है उसमें कुछ तब्दीली होने जा रही है। आपको कैसा लगता है? बहुत शुक्रिया पाशा साहब। इस वक्त सिचुएशन जो है पाकिस्तान की सूरत हाल देख के बंदा वाकई अफसरदा हो जाता है। कौन सी सियासत, कौन सी सियासी पार्टी, कौन से अवाम जो इस मुल्क के मालिक हैं, जिनको हक़ हुक्मरानी है, जिनको इतनी भी आज़ादी हासिल नहीं है कि वो अपना इजहार कर सके जो आइन में दर्ज है। रियासत पाकिस्तान की बड़ी वाज़ह के साथ, अब मैं ये तो नहीं कहा फेल हो चुकी है, लेकिन कामयाब नहीं है। इसका कौन सा आर्गन काम कर रहा है? क्या ये रियासत के जो बुनियादी खद्दो खाल हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ जो लोग तरीक़ाकार है रियासत के सतून जिसको कहते हैं, सबसे पहले तो कानून साज असम्बली जो अवाम के नुमाइंदा है वो नहीं है, और रियासत जो है वो अवाम के साथ जो इमरानी मुआहदा है वो तो पूरा ही नहीं, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किधर है? अच्छा नहीं, एक मिनट इकबाल साहब, आपने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो काम नहीं कर रही, तो पार्लियामेंट तो मुंतखब होकर बाकायदा वो सेनेट भी बन गई। का पलंदा है, जब तक इन ख्वाबों से आप नहीं निकलेंगे। ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट फिर अवाम में कहाँ है मुझे बताइए? पार्लियामेंट अगर अवाम की नुमाइंदा है तो अवाम के साथ जो इस वक्त हो रहा है हशर, महंगाई का, बेरोज़गारी का, लॉलेसनेस का, इंसाफ का ना होना, सरकारी अदारों में इंसान का जो हशर हो रहा है, तो पहले भी ऐसा ही था ना? नहीं, ऐसा नहीं। अब एक चीज़ मतलब कोई आइडियल सिचुएशन तो कभी नहीं रही। नहीं, आइडियल हो रही है, क्यों नहीं रही? बिल्कुल रही है। ये जो जब हम लोग बात करते हैं जी, जब धांधली हुई तो 18 में भी हुई थी, तो 17 में भी हुई थी, तो फलानी हुई थी, और भी उस वक्त जलसे जुलूस होते थे ना। क्या अयूब खान के दौर में क्या था मुझे बताइए? या अयूब खान के दौर को आप इससे डिलीट कैसे कर सकते? और इवन मुशर्रफ के दौर में जितना इस मुल्क में रोज़गार आया है, जितना ये आप देख सकते हैं, कर्जा हमने वापस किया है, अदारे प्रॉफिट में स्टील मिल थी, आप चेक कर लें, आप सारी चीज़ चेक कर लें कि मुल्क की मुआशी हालत कहाँ थी। मुशर्रफ को डिक्टेटर अब कहते हैं ना, तो डिक्टेटर के दौर में भी आप 6 रुपए यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे। जब आपने अपनी ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर, सड़कें आपने हवाले कर दी अमेरिका के कि उलट के मारो तुम अफगानियों को जो हमारे दोस्त थे, तो उसके बाद तो फिर पैसा अब किसके पास है जी? अब किसके पास है? अब उनके फौजी अड्डे तो नहीं है ना? आप इस तरह ना करें। आप सिर्फ जो हम झूठ बोलते हैं, आपके पास क्या है? आपके हक़ हुक्मरानी किसके पास है? आप किसी टीवी शो में मैं बैठा हूँ, आप बात करके देखेंगे आधे घंटे में आपसे होता क्या है? वजह यह है कि सिर्फ यही नहीं है, आप हक़ायक़ का सामना करें। आप ये तो मान सकते हैं अब हम कमज़ोर हैं, ये मान सकते हैं बात नहीं कर सकते, अब तो वो भी कदगन लग गई है जो आज हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस वक्त रियासत जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं है। इसमें जो अदारे हैं जिनको परफॉर्म करना है,
وہ متحد ہیں. باقی ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کی مثال یہ ہے کہ ہجوم ہے، باندر کا تماشا ہے، اور بیچنا ہے سانڈے کا تیل، اور سانڈے کا تیل بتانا آخر میں ہے، اور پیسے سائڈ لے کے چلے جانا ہے. یعنی اس میں کے درمیان میں کہانیاں بیان کرنی ہیں کہ میں فلاں ملک کا جی ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اچھا پھر انہوں نے کہہ بھی دیا پریس کانفرنس، انہوں نے خود کہا یہ دسوں سا کرنا کی ہے، تو آپ بھی منصوبے بتا دیں جب لینے کیا گئے تھے. یہ یو اے کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارا سارا سسٹم جھوٹ کا ہے. اور وہی مداری والا ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن کے پھاٹک کے پرلی طرف بیٹھا ہوتا تھا اور بتاتا ہی نہیں تھا کہ سانڈے کے تیل میں کس ٹائم نکالنا ہے. اب مجھے پتہ ہے کون سی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. گندم کا اسکینڈل آپ کو سارا چیخ کے بتا رہا ہے کہ 85 ارب روپے کھا گئے. ہمارا وزیر داخلہ خود کہتا ہے کہ 54 ارب روپے کی بجلی کے فیک یونٹ ڈالے گئے، خود کہتا ہے 85 کروڑ یونٹ. جب کوئی ریاست اور ریاست میں حکمرانی کرنے والے عوام کو لوٹ رہے ہوں تو بیرونی ڈاکوؤں کی کیا ضرورت ہے؟ میاں صاحب، اقبال شاہد صاحب نے تو دھجیاں اڑا دی ہیں آپ کے نظام کی. آپ حکومت میں ہیں نا، آپ کی جماعت حکومت میں ہے، سٹیک ہولڈر ہے، تو انہوں نے تو مطلب بالکل ہی فارغ کر دیا آپ کو. پاشا صاحب سچ تو یہی ہے. بات جو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی آپ فورم پہ چلے جائیں سچ ہی نہیں بول رہے نا. کسی بھی حکومت نے پچھلے جو 2-3 حکومتیں نہیں ہیں آج تک عوام سے جن کی بات کرتے ہیں، جن کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ ان کے لیے کبھی کوئی سچ کیا ہے. یہ تمام منصوبے، تمام باتیں، تمام چیزیں جتنے بھی ہیں، جی یہ آ رہا ہے فلاں جگہ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، فلاں جگہ سے آ رہی ہے. بھئی آپ پہلے ماحول تو دیں نا. جب آپ کا اپنا انویسٹر یہاں سے، آپ کے اپنے لوگ باہر جا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ یہاں سے کتنے لوگ ہیں جو باہر جا رہے ہیں. ہم انہیں وہ ماحول ہی نہیں دے پا رہے. آپ ہمیں ان کو یہاں پہ اس طرح کی، مجھے جو اقبال شاہد صاحب نے بات کی ہے آزادی کی، مجھے یہ بتائیں کہ کون آزاد ہے یہاں پہ کسی طرح بات کریں. آج جو آپ پیمرا کی بات، آج نیا اس وقت معاملہ چل رہا ہے، کون سی حکومت ہے جس نے یہ کام نہیں کیا؟ کل تک جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی، آج وہ سیم جو الفاظ ہیں وہ نون لیگ کہہ رہی ہے. کل یعنی پی ٹی آئی جس کی بات کر رہی تھی آج اسی کی مخالفت کر رہی ہے. آج وہ بالکل ہم ایک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اسی ایک دائروں میں ہم گھوم رہے ہیں، اور یہ بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ جب تک ہم سچ کا سامنا نہیں کریں گے، جب تک ابھی آپ گندم کے اسکینڈل کی بات کی آپ نے، باقی جو معاملات ہیں یہاں پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان کو صحیح طریقے سے، عوام کو بھی جن کا اصل میں حق ہے سچ جاننا، ہاں جاننا، اور ان جن کا حکمرانی کا بھی حق ہے، تو ان بیچاروں کو تو یہاں جمہوریت صرف نام سے ہے، جمہور کو تو پتہ ہی کھ نہیں ہے، اور جمہور کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم، اور آج ایک موقع ویسے ایسا ہے اس وقت، آج جو ہے دیکھیں، میں اپنی پارٹی کے موقف سے، یا میں اس وقت وہ حکومت کی بات سے ہٹ کے ایک بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج تک سیاستدانوں کا ہمیشہ گلہ ہے کہ جو نکلتا ہے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، ٹھیک ہے، جو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے یہ وہی سیم الفاظ حکومت میں آ کے ایک لیڈر یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، فلاں بھی بہتر ہے، فلاں بھی بہتر ہے، اور ایک پیج پر ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا، وہ جو آپ کے سامنے ہیں ان کو لقب دیے جاتے ہیں، جو ان کے لیے بات کی جاتی ہے، ججز کے لیے کہا جاتا ہے، جرنلز کے لیے کہا جاتا ہے، وہ ساری آج اگر اس وقت جو آج کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک کے اندر اس طرح کا ماحول بن گیا ہے اس وقت، وہ بالکل اگر یہ سیاستدان آج اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب تک یہ سب لوگ اکٹھے نہیں بیٹھتے، گیم کے رولز یہ خود طے نہیں کرتے، جن کا کام ہے یہ خود نہیں سنبھالتے، سر یہ کسی کو پیچھے نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے محدود کرنا ہے کسی کو، ان کے رول کو محدود کرنا ہے، تو آج بڑا اچھا موقع ہے. آج یہ اپنی انا کی سارے چھوڑیں باتیں، آج وہ چھوڑنا ہوگا انہیں. وہ انا جو ہے وہ خان صاحب کو آج جو ہے نا پاکستانی بن کے اپنی انا چھوڑ کے آج صرف پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور میاں نواز شریف کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا آگے بڑھ کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری نے تو یہ کام کیا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کو جب دعوت دی تو اب وہ تو انہوں نے کس نیت سے دی جو بھی تھا، لیکن کم از کم آج وہ بری الذمہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں دعوت دی تھی کہ جناب آئیں ہمارے ساتھ ملیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موقع ہے جب فضل الرحمان صاحب، اور اگر
خان صاحب ایک پیج پہ آ سکتے ہیں, اگر وہ ڈیزل سے مولانا صاحب تک کا سفر طے ہو سکتا ہے, میں بڑی کلیئر بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. اقبال شاہ صاحب, میاں صاحب نے بڑی پتہ کی بات کہی ہے. اب سیاسی صورتحال یہ ہے کہ ایک پیج پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آئین اور قانون کے مطابق لانے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کیا تھا, اور آج وہی کام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب مل کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج کل حکومت میں ہے اور وہ ووٹ کو عزت دو والی بات نہیں کر رہے, جبکہ ان کا وہی موقف لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے اقبال شاہ صاحب, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, کہ بجٹ کے بعد یہ جو قربتیں ہیں یہ کسی اتحاد میں بدل جائیں گی. دیکھو سر, غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ جی ہم اگر خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہی جو رولنگ کلاس ہے, آصف علی زرداری ہے, میاں نواز شریف صاحب ہیں, یہ اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں, یہ جھوٹ ہے. جب تک یہ اگر ان کے 100 سال عمر ہے اور جب تک انہوں نے مینج کیا ہوا ہے, انہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور جب جس کو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, اس سے لوگ چارٹر آف ڈکیتی کہتے تھے. اچھا, وہ اس لیے کہ بھی پہلے تو ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے تھے, پھر سوچا کہ اکٹھے مل کے کھاتے ہیں. اچھا, کیا ضرورت ہے, آپ کیس ہمارے کھولتے ہیں, ہمارے کھولتے ہیں, پتہ تو سارے کو ہے, پتہ تو سب کو ہے. ہاں ٹھیک ہے. اسے بدلا کیا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آیا کیا؟ نفسی ایوارڈ ہے, اس میں تو تقریباً 34 قسم کے پوائنٹس ہیں. صرف یہی تو نہیں ہے کہ فنڈ لینے سے 57%, اس میں یہ بھی ہے کہ 14 سال کا بچہ پڑھے گا ضرور, لیکن کسی صوبے میں نہیں پڑھا. اوکے. NFC ایوارڈ صوبائی خود مختاری جسے کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں یہی غلطی ہوئی تھی, تو یہ بہت بڑی کامیابی گنی جاتی ہے. باقی بھی آپ جب پیسے لے کے صحابی آپ نہیں دیتے, بلوچستان پیسے جاتے ہیں, کوئی سڑک نہیں بنتی, کوئی سکول نہیں بنتی, پیسے وہ لوگ بیٹھ کے بانٹ لیتے ہیں. اسی طرح وہ ماں ادھر پدھر کا دودھ ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ماں باپ کا دودھ, ماں کا دودھ سمے کے پیجیے. باقی بھی اس میں چار چیزیں شامل ہیں. آپ دیکھیں جب جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کٹھے کیوں نہیں بیٹھتے, تو کٹھے وہ تو کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یوں سربراہ گیلانی ہیں, اس وقت ان کے گھر میں 5 ایمن ہیں, خود چیئرمین سینٹ ہے, آصف علی زرداری کا سارا ٹبر ہے, میاں صاحب کا سارا خاندان ہے. اس میں عوام کدھر؟ اور یہ آپ بتا دیں, یہ باقاعدہ طور پر ایک بڑی دیر بعد اکبر اعظم کے زمانے میں غالباً مجھے یاد آ رہا ہے, اس نے بڑے اپنی سلطنت کو 52 یا 54 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال حکومت کی تھی. بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ بڑے بڑے جو تھے نا طاقتور طبقے, انہوں نے شادیاں کی تھیں, رشتہ داریاں کی تھیں. ٹھیک ہے. یہ جو پاکستان میں اس وقت نیریٹو چل رہا ہے وہ عام بندے کا نہیں ہے سر. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں, سندھ میں آپ دیکھیں کہ صرف وڈیرے جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں, انہوں نے الیکشن لڑ کے کامیاب ہونا ہی ہونا. اچھا, کبھی اگر آپ ابھی جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب یہ جھنڈے بھی 2 لاکھ بنوا لیں اور دفتر بھی بنوا لیں اور بندے بھی ناچنے والے رکھ لیں اور خود بھی بھنگڑا بھی ڈالیں, تو کسی وقت دل کہہ رہا ہے کہ یار میں بھی ذرا زرداری کے بندے کے خلاف کروں نا. زرداری کے خلاف تو بات بھی نہیں نا کرنی, زرداری کے بندے کے خلاف. تو آپ دیکھیں جائیں گے آپ کہاں, ساری آپ کی سروسز. اس وقت آپ پشاور سے لے کے اٹک سے خاص طور پر بارڈر لائن میں دیتا ہوں آپ کو, یہ 4تھی نسل لوگوں کی الیکشن لڑ رہی ہے. اب یہ نیکسس بڑا مضبوط ہے, اب عام اس میں نہیں ہے بندہ. اب میں کس کا نام لوں, آپ اس سڑک پر چڑھ جائیں, دیپال پور چڑھ جائیں, پھول نگر چڑھ جائیں, ساہیوال چڑھ جائیں, آگے منچنا آباد, آگے بھاولپور, آگے فلانا سندھ تک, بلوچستان تک کون لوگ ہیں. اور وہ جو لوگ ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں. اس میں آپ تو ہم یہاں ٹی وی میں بحثیں کرتے ہیں, خود انہوں نے سیاست میں اربوں روپے کما کے بہت زیادہ لینڈ لارڈ بن چکے ہیں. جو نالائق لڑکے تھے ان کو وکیل بنایا ہوا ہے, اور جو ہے جج بھی بن گئے اس میں سے کچھ. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ. ہاں, کچھ پولیس میں بھرتی ڈائریکٹ وہاں ڈی ایس پی ہوتا رہا, ایسا تو آپ کو پتا. جی, ہر محکمے کلرک, ریڈر, نائب قاصد تک ان کے اپنے ہیں. اگر آپ ڈپٹی کمشنر لگ گئے تو آپ کے مخبری کے لیے ریڈر بھی ان کا ہے,
یہ سب شکنجہ اتنا بڑا ہے کہ آپ تو اس طرح یہ کیسے نقص بڑا مضبوط ہے. ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس عوام کو 2 طریقے سے صرف ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. وہ بھی آپ دیکھیں بندے ہوں گے تو حکومت کریں گے, سارے مر گئے تو کریں گے کیا؟ کریں گے, ٹھیک ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ہماری اللہ کے فضل سے 25 یا 24 کروڑ کو لوگ کہتے ہیں اتنی یہاں رہتے ہیں. یہ ایک بڑی شاندار ایک لیبر کلاس بن گئی ہے. آپ کا بچہ پڑھے گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میرا پڑھ جائے گا MBA, تو وہ کہاں نوکری کرے گا؟ ان کی ملوں میں, دفتروں میں جو بڑے ہیں. اچھا وہ ایک تو وہاں ملازم بھی ان کو چاہیے, ٹھیک ہے, چپڑاسی بھی چاہیے, کلرک بھی چاہیے, لیبر بھی چاہیے, تو میں نے کہا نا کام. ٹھیک ہے. پھر اس کو بیچنا ہے, اتنی بڑی مارکیٹ کہاں ہے؟ پھر میرا جو بیٹا ہے وہ ان سے تنہا لے کے ایز اے ملازم انہی کا کسٹمر بھی بن جائے گا. وہ چینی میں نے یہاں خریدنی, کپڑا ان کا خریدنا ہے. تو میں نے کیا بچایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نیکسس اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کراچی جائیں کہ صبر ہوتا ہی نہیں. ایک گھر ہے کلفٹن میں, بھٹو صاحب ماشاء اللہ فخر ایشیا وہاں رہے, بے نظیر شہید رہی, لیکن صبر نہیں ہے کہ 34-35 مکانوں کو زبردستی انہوں نے اتنا چوڑا کر لیا ہے. اچھا, ہاں جی, بغیر قیمت دی ہے؟ نہیں کوئی دی ہوگی, لیکن آپ جب آپ کے پاس آپشن نہیں کوئی نہیں تو کیا دینی ہے آپ کو؟ اچھا, اوکے اوکے. بھائی میں تگڑا ہوں تو میں آپ کو کہوں گا لینی ہے تو لے لا, وہ کیا میں لے لانا, اور کیا کرنا. اچھا, یہ کس دور میں ہوا ویسے؟ اب پچھلے دور میں ہو چکا ہے, یعنی زرداری صاحب؟ جی سر. اچھا ٹھیک. تو اب جب یہ لوگ انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ میں ظاہر بات میں اگر سوال ہوا تو بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو انکروچمنٹ لوگ کرتے ہیں, تو اگر یہاں ہی کوئی بندہ حکومت کی, اس حکومت کی جو اس وقت 47 کے اوپر کھڑی ہے, ان کو بھی پتا ہے, قرآن پاک کے نیچے کھڑے ہیں حلف لے کے. وجہ یہ ہے کہ ڈیلیور کیوں نہیں ہو رہا, کہیں جاتے کیوں نہیں, کہیں جلسوں میں جائیں. لوگ پوچھتے ہیں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے بنایا ہے انہیں پتا ہے یہ کام کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, جیتے ہوئے نہیں ہیں. اگر یہ بھی پر پردہ نکالیں گے, ان کی اجازت ہے بغیر, جس طرح آپ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں, اگر اکٹھے ہو جائیں تو انٹریگرز کہاں جائیں گے؟ یہ جو تارڈ اینڈ کمپنی ہے, جو وزیر قانون ہے یا آپ اور میں ہیں جو لڑائی کر روٹی کھا رہے ہیں, یہ لڑیں گے تو وہ ان کو ایسا سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے لڑائی چھوڑنی نہیں ہے, ڈٹے رہنا ہے, اور اگر لڑائی ختم ہوگی تو ان کا کام ختم, روزی روٹی ختم. وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ کاروبار ملک میں چل رہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا نہیں ہونے دینا, اور وہ بیچارے بھی اگر اکٹھا ہونا چاہیں بھی تو وہ میرے اندازے میں ٹائم گزر گیا, یہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. میاں صاحب, اقبال شاہد صاحب تو بڑے وثوق کے ساتھ, اور میں اقبال شاہد صاحب کو ایک عرصے سے جانتا ہوں, یہ بات ہوا میں نہیں کرتے, معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں, اور ان کا تجزیہ ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ تو سیاست یہ سارا کچھ انہوں نے حقیقت پہ مبنی ہے, میں بالکل ان کی تائید کرتا ہوں جو انہوں نے پورا بتایا. جو آخری بات انہوں نے کی ہے نا کہ اکٹھے ہونے نہیں دیتے, بات غور کرنے والی, ہونے کون نہیں دیتا بھئی؟ جب ہم خود استعمال ہو رہے ہیں, بنا لی, جائیدادیں بھی بن گئی, نسلیں بھی آ گئیں, چوتھی نسل آ گئی, لیکن اب ملک کا, اس قوم کا, اور پھر آپ کا ایک فیصلہ, آپ نے 8 فروری کا جو الیکشن ہے, انہوں نے فارم 47 کا, میں اس کو ذرا اور طرح سے کہہ دیتا ہوں, کہہ دیں ٹھیک ہے جی, کہ بھی وہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے, اس میں تو پوری عوام نے کوئی پاور پولیٹکس نہیں کی. انہوں نے تو بالکل نہیں دیکھا کہ کل حکومت کس کی آنی ہے, انہوں نے نہیں دیکھا کہ کل ہمیں تھانے سے کون لے کے آئے گا, یہ بندے آلریڈی حکومت میں ہیں, انہوں نے ہی آنا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے بالکل اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اس ملک کے لیے, قوم کے لیے, ان کے خلاف ایک ووٹ کیا. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ تو اس وقت کھڑے ہیں, لیڈ کرنے والا جو ہے نا وہ آج اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے, ابھی میں کل دیکھیں نوجوان وہ ایم ایل کانسی کی, کل ایم ایل نام ہے اس کا, ایم ایل ولی, جو سننے والی ہے, ایم ایل ولی کی کشمیری, وہ نہیں ولی خان کا پوتا, اچھا ایم ایل ولی خان اس کی بات کر رہے ہیں, کانسی نہیں, ایم ایل ولی کی, جو کل جو میں نے اس کی سپیچ, میں نے پوری نہیں سنی, تھوڑی سی جو میں نے سنی ہے, تو مجھے یقین مانے کہ وہ بات, اور اس نے بات بڑی خوبصورتی, اور ایک جملہ جو سب سے مجھے, جس نے بہت جو ہے نا وہ میں بڑی دیر سوچتا ہوں, وہ یہ تھا کہ میں غدار ابن غدار ابن غدار ابن غدار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہم نے سیاستدانوں کو تو یہی اسی پہ لگایا, اور جبکہ آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے دور میں اس خاندان کا کردار کیا تھا, کیا یہ پاکستان کو توڑنا چاہ رہے تھے؟ اچھا میاں صاحب, ہم یہیں سے اپنی گفتگو شروع کریں گے. ناظرین, ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں,
ہم واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ میاں صاحب آپ بات کر رہے تھے ایمل ولی خان کی تقریر کے بارے میں. اچھا، میں جب اس نے کہا نا کہ غدار ابن غدار، تو میں ایک دم پیچھے میرا وہ جو ایوب خان کا دور ہے، میں نے اس کو ریکال سارا اس وقت کا، کہ دیکھیں اس خاندان کا اس وقت بھی کردار کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کو بچانے کی کوشش کی ہے. جو مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے اس پہ ان کا رول ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہم سے الگ نہ ہو. جبکہ ہمارے یہاں آپ کسی پچھلی ایک نسل سے پوچھیں تو ان کو یہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے، کہ ان کے بزرگوں کی قبر بھی پاکستان میں نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے. وہ بھی بات وہ بڑی کلیئر ہے. وہ اس وقت اس زمانے میں یعنی یہ دو حصے جو پاکستان اور انڈیا جو بھی ہوا اس وقت، وہ اس کی مخالفت ہے. جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو غدار میں اندر بھی کیا گیا ہے، پھر ہار ڈال کے واپس بھی لایا گیا. یعنی پاکستان کے اندر سیاست دانوں کو جو سیاست سمجھتے ہیں، جو اس ملک کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کام ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں. لیکن آج ان سیاست دانوں پہ میں سمجھتا ہوں اقبال شاہی صاحب نے جو بات کی ہے کہ اکٹھے نہیں ہونے دیتے. اقبال صاحب آج وقت آ گیا ہے کہ آج اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو دیکھیں، یہ جائیدادیں چیزیں انہوں نے اگر دیکھنا ہے تو وہ لیبیا، عراق اور باقی جو ہے نا ان کے وہاں بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، اور شہنشاہ ایران، اگر ان کو دیکھنا ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ وقت نہ آ جائے اس ملک کے اندر کہ یہاں کی عوام جو ہے نا وہ پھر اپنا حق جو کشمیر میں ہوا ابھی یہ بات اب چل نکلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ججز نے ایک قدم جو ہے نا وہ آگے بڑھایا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے نا تمام ان سیاسی قوتوں کو بھی ساتھ مل کے اس وقت پاکستان کو، اور اگر آج ابھی آپ نے پوری ایک جو پورا ایک نقشہ جو کھینچا ہے جو ملک کے اندر جس طرح سے انہوں نے جکڑا ہوا ہے وہ بات اس میں درست ہے. اور جو NFC ایوارڈ کی بات کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بار بار اگر پاکستان کو اگر آپ یہ صوبے بڑے تگڑے ہیں اور جبکہ اوپر مرکز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرضے دینے کے پیسے نہیں ہیں، یہ NFC ایوارڈ کو بھی ریوزٹ کرنا ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا نا جب یہ آپس میں بیٹھ کے یہ بات کریں گے بار بار. اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کو بھی اپنی عزت بچانے کے لیے اس وقت کوئی کام بھی، جتنے بھی غلط کام ہیں آج ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے آج ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. آج وہ کل جہاں سے گزرتے تھے، ہم چھوٹے تھے تب سے بھی اور اپنی اس عمر تک دیکھا ہے کہ وہ جہاں سے جاتے تھے لوگ انہیں سلوٹ کرتے تھے. آج کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، آپ کسی مال میں چلے جائیں، کسی محفل میں چلے جائیں، ان کے لیے گالیاں ہیں، عزت نہیں ہے. میاں صاحب ایک منٹ، میں ایک سوال آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. میاں صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. میرا تھیسس یہ ہے کہ یہ جتنے موجودہ سیاستدان ہیں یا اس سے پہلے جو سیاستدان تھے، آپ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جائیں، ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان تک، یہ ان میں سے کوئی بھی سیاستدان کہلائے جانے کا روادار نہیں ہے. کیوں بھلا؟ کہ یہ سب لائے گئے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس کا میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ میں بتاتا ہوں ساری چیزیں. آج میں ٹی وی یہ اسٹیبلشمنٹ کے چہرے کندھے پہ چڑھ کے آتے ہیں اور اس کے بعد لڑ کے عمران خان صاحب جو اتنے بڑے اس وقت بنے پھرتے ہیں، عوامی لیڈر اور بڑے جناب وہ کر رہے ہیں، تو وہ جس طرح جوتے پالش کر کے. اگر اجازت دیں اقبال صاحب سے پلیز. میں اچھا اس میں نے نا ایک جہاں سے بھی آئے ہیں جو بھی طریقہ یہاں پہ رہا ہے، میں نے ہمارے صدر جو ہیں جو شجاعت صاحب، ان کی جو کتاب ہے سچ تو یہ ہے، میں نے جب اس کو پڑھا ہے تو مجھے محمد خان جنیجو جی اسی راستے سے آیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بڑا کردار نظر آیا مجھے، وہ اتنا بڑا بندہ نظر آیا. یعنی بندے موجود ہیں. جوئی صاحب نے جو کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے، جو جہاں جہاں اس نے اسٹیبلشمنٹ سے اور ہر جگہ پہ کھڑا ہوا ہے سامنے، وہ اس نے جانا پسند کیا ہے، لیکن وہ اپنے اصولوں پہ بندے موجود ہیں، بندے ہیں. اگر وہ اس راستے سے بھی آئے ہیں تو اگر کام کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ. اچھا دیکھیں میاں صاحب، بہت پیاری آپ نے بات کہی. آپ جس وقت
किसी का सहारा लेकर इक़्तिदार में आएंगे, तो उसने आपको आपके मेरिट पर तो इक़्तिदार नहीं दिया ना, तो फिर आप समझे कि मैं आके तो कोई अच्छा काम करूंगा उनकी मर्जी के बगैर, तो ये मुमकिन नहीं है। आप हिस्ट्री देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियाँ फैमिली, जरदारी, इमरान खान, जब ये आए हैं और जब इन्होंने बनने की कोशिश की है तो अल्टीमेटली इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई है। तो इसलिए ये तस्वर करना कि एक नाजायज तरीके से आके आप जायज काम कर लेंगे, ये जी इकबाल शाह साहब, ये अपना पाशा साहब ठीक आप कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप गौर करें, क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, आप कहते हैं कि इसको मैं जानता हूँ। जब हम ये एक दफ़ा सबको एक ही लाइन में खड़ा करके कहते हैं कि ये जो उसी रास्ते से आए हैं, उसी रास्ते से 10-15% तो सपोर्ट हो सकती है, बिल्कुल नील को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मरे हुए आदमी को जिंदा आप नहीं कर सकते। अब ये है कि हल्का सा आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ये है कि चूंकि वक़्त के नज़ाकत चीज़ के अयूब खान के बाद शिकंजा इस्टेब्लिशमेंट का ही रहा, तो लोगों ने कोशिश की, मियां नवाज शरीफ साहब को जब यहाँ से गए वोट को तो ये थी बात, उन्होंने को वोट मिले। अगर हम उन पर भी इल्ज़ाम लगाएं तो मैं 100% कहूँगा ये बददयांती होगी कि जी वो उनको फौज लाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी पॉपुलरिटी थी जी, ठीक कह रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ लीडर ये है कि वो हालात के तहत आवाम की नब्ज़ जानता है और वही बात करता है जो ज़रूरत होती है उस टाइम की। कोई किसी को नहीं लाता, सिर्फ इतना सा होता है भाई आज उस वक्त उसको लाना इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करनी पड़ती है कि चूंकि दूसरी अलाइज जो पाकिस्तान में अगर रवाज है, 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं, या तो कुछ 44 पार्टी सिस्टम है कि 3 बंदे इकट्ठे हो गए उससे बढ़ जाते हैं। इसलिए सादा अक्सरियत किसको कहा गया? ये मैं इस इल्ज़ाम को हमेशा रद्द करता हूँ कि आप कहते हैं कि सारे अबाव उस रास्ते से आए, और ऑप्शन क्या था कि आप साजिश करते, फिर आप उन बोनों को लाते कि आपने अगर अच्छा ये काम किया, मियां नवाज शरीफ को लाए, उसके बाद वोट थे, तो बुरा काम तो नहीं था, बेनज़ीर का बुरा काम तो नहीं था, और सारा 2018 का फ्रॉड तो नहीं था, जलसे हो रहे थे, इलेक्शन जलसे भी हो रहे थे, बैनर भी छप रहे थे, तकरीरें भी हो रही थी, वोट भी सही पड़ रहे थे। ये आप कह सकते हैं कोई सीटों पर किसी को वो जो BAP तो फलाना टिमका वो आपने अटैच करवाया, वो इल्ज़ाम कह सकते हैं, और वो नहीं कहें। ये है बीमारी असल कैंसर, जिसने भी रखी हुई है, वो किसी ने रखी है आपको पता है। वजह यह है कि जब हम किसी वाक़े को, बिल्कुल इतने बड़े वाक़े को, 10% वाक़े को 1000% वाक़े के साथ कहते हैं वो भी था, वो भी था, वो भाई एक फ्रॉड करता है 10 रुपए का, एक सारा मुल्क के लूट के ले जाता है, आप सबको बराबर कहते हैं वो भी चोर था, वो भी चोर था, इस तरह क्या ना करें। अच्छा मियां साहब एक बात, हम क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो ख्वाजा सराउन ने फैंटी लगाई है, इस पर मुख्तसर सा कमेंट चाहिए रऊफ हसन साहब को, मुख्तसर सा कमेंट। वजह आप देखें किसी ने लगाई है, हम इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, लेकिन आप देखें हालात कहाँ तक पहुंच चुके हैं। कुछ तक आप कुछ भी नहीं, आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तानी कौम जो है उसकी सोच और परसेप्शन उसी तरफ जाएगी। क्या उन्होंने करवाया होगा? उन्होंने करवाया होगा। मसला ये है कि इस परसेप्शन को गलत साबित करना है। हमें मोहब्बत है पाकिस्तान आर्मी से, एस्टेब्लिशमेंट से, मुल्क से, लेकिन यह है कि जब आप बोनों के वाडे जैसे बंदों को अपना स्पोक्समैन बनाएंगे, जब काकड़ जैसे 85 अरब रुपए फराडिये से आप करेंगे, जब अब वो जो नॉन इलेक्टेड जिनका हल्का इंतखाब ही नहीं है, आप उनसे अपनी तारीफें करवाएंगे, तो वहां तो कहेंगे कि ये किन के नुमाइंदे हैं। मियां साहब, तो उन सियासी जमातों को आप तनकीद नहीं करेंगे जिन्होंने बगैर उनको अपनी जमात में शामिल किए उनको जितवा दिया सेनेट के इलेक्शन? दुरुस्त है, ये भी जरा आप सोचे ना, उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये परसेप्शन बड़ी खतरनाक है। मैं परसोमरी में था, मैं वो वाकया बयान नहीं कर सकता कि वहाँ तकरीबन आज ज़रा रश कम है, 1.5 हज़ार मियाँ सब लोग थे, तो वहाँ कप जो होते हैं, कपों के ऊपर किसी बंदे की फोटो थी, कप चाय वाले, पीने वाले। हाँ, तो लोग वहाँ फौजी विभाग के साथ कंटोनमेंट साथ अटैच है, ठीक है, सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, मैं क्या करूँ, जाके देख ले। वजह यह अब डर खत्म है, परसेप्शन ये हुआ है कि अगर खुसरे करें, नाई करें, हलवाई करें, तो बात उधर ही जाएगी कि वो करवा रहे। जी साहब, ये नहीं होना, पहले ये होना नहीं चाहिए। मैं इस बात से पहले एक और बात, जो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि भी आपके पास ऐसा नहीं है कि आप 19, 20, 18, 20, 15, 20 ये तो आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि 10 को उठा के आप 100 पे ले आए, उनकी एक पॉपुलैरिटी होती है। मैं एक कॉलम पिछले दिनों, मुझे इस वक्त याद नहीं किसका, उसने असल में एस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त का रोल है, उन्होंने कहा इन्होंने असल में ना अब
लाश को उठाया है। मैं तईद करते हुए इस बात को, तो ये इस वक्त सारी की सारी जो गालियां हैं ना वो इनकी बात की तईद करते हुए कि आप पॉपुलर जो लीडर हैं, जो पॉपुलैरिटी जिनकी है, जिनका वोट है, उनको लेके आए, और ये जो प्रॉक्सीज इस वक्त इशू बना हुआ है, अच्छा वो मान भी नहीं रहे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि खुसरे प्रॉक्सी हैं? नहीं, मैं जो इस वक्त मीडिया की शान बने हुए हैं, अच्छा, किसी जमात से नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो किसी जमात से भी नहीं है, देखें उनकी तरफ जिनकी तरफ इशारा किया है इकबाल साहब ने, वो इसलिए है कि जाएगा ही उधर हर, क्योंकि एक बंदे के पास जमात भी नहीं है, वोट भी नहीं है, जरूरी नहीं है वो बाकी खुसरे हो सकते हैं वो। हाँ जी, तो वो आ गए। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो आपने दूसरी बात की, देखें मैं सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये हुई है कि मैं कल एक टीवी प्रोग्राम में कुछ नून लीग के लोग बैठे थे, तो वो इसको मजाक उड़ा रहे थे, ये ख्वाजा सराव के देखें जी, वो फिर ये बात वो हंस हंस के जी को होगा जी, शर्म आनी चाहिए हर बंदे को। कल मेरे साथ ये हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। जिस दिन मियां नवाज शरीफ पे जूता गया था, मैं समझता हूँ कि उसी दिन सियासतदानों को ये सोचना चाहिए था, दूसरों पे भी जा सकता है। पाशा साहब, आप यहाँ बैठे एक चैनल पे, तो सहाफत आप कर रहे हैं, आपकी बरादरी है जी, बिल्कुल ठीक। तो सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए यार, हमारी बरादरी पे अगर कोई उंगली इस तरह की उठती है तो हमें जो है ना ये काम नहीं करने। कल एक पे हुआ, अगले दिन यही बात आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात पे जो बयान दिया है, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत, उन्होंने कहा है, आप वाली बात कही है कि देख लो अब बात अगर ख्वाजा सराव तक पहुंच गई है तो सियासतदानों को सवाल आपका सारा कंप्लीट हो गया ना। हमला अब कोई भी करे, नाई करे तो भी करे, रवाई करे या खुसरे करें, बात उधर ही जाएगा। तो राना सनाउल्लाह ने फिर उसने भी वही बात की, तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अल्टीमेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अदारों को भी अपनी इज्जत बचानी और सियासतदानों को भी, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है। जो इकबाल साहब ने मरी का थोड़ा सा बताया ना कि एक बंदे की तस्वीर है और लोग नारे लगा रहे हैं, तो ये समझ सबको आ रही है वे क्यों लगा रहे हैं, भाई उसने क्या ऐसा काम किया है, सिर्फ वो खड़ा ही हुआ है ना, और तो कोई काम जीरो है। लेकिन 4 साल में देखें, मैं उसमें उसका हिस्सा रहा हूँ। मैं उस वक्त गवर्नर का कोऑर्डिनेटर था। मैं सेंट्रल पंजाब में एक आला में अच्छी एक मेरी पार्टी के अंदर हैसियत थी, जॉइंट सेक्रेटरी था हमने अपने जो हलके के अंदर बुला के बल्दियात के लिए अपने लोगों को बुलाया कि जी अपने नाम दें जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बल्दियाती जो चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए या काउंसलर्स के लिए। यकीन माने, मैं वजू में बैठा हूँ, मुझे हर बंदे ने वहाँ पे जितने लोग थे आए, उन्होंने कहा जी कोई हम पीटीआई से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमने किया क्या है, लोगों में कैसे जाएंगे सर, किया क्या है, सिर्फ कि खड़े हुए, शऊर दिया, एक बयानिया दिया, मतलब खड़े हो गए हैं सामने के, नहीं भाई बस अब और नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी पार्टियों को या ये डिलीवर कर लेते कुछ, हाँ जी, या ये कोई डिलीवर कर लेते, हाँ, या ये डिलीवर कर लेते। आप तो फिर भाई वजह तो ये 16 रुपए यूनिट था ना, जबकि लोग बेचारे उस वक्त भी तंग थे इमरान खान की हुकूमत में। और चौधरी सरवर साहब लिहाज नहीं करते थे, हम जैसे भी छोटे मोटे जनरलों के सामने वो गिला कर लेते थे इमरान खान का, हम बल्कि कहते थे यार क्यों करते हैं, वो कहते यार काम नहीं हो रहे। बात ये है कि इस हुकूमत में अगर कोई बंदा इस अब भी डटा हुआ है, तो या तो उसके पास रोशनी नहीं पहुंची अभी तक, वो अभी किसी कब्र में ही है, फिर उसको पता चलता है आटा सस्ता है, बिजली भी सस्ती है, गैस भी सस्ती है, रोजगार भी बड़ा है, मुईशत भी ठीक है, कल को शेर बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं, या अमन है, थाने में है, तो तहसील में है, रिश्वत नहीं, तो फिर वो या तो वो पागल है, तो या वो मरा हुआ है, तो या अभी फिर उसके बाद रोशनी नहीं पहुंची, तो मैं कह सकता। हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट कमेंट चाहिए। हतक इज्जत का जो कानून है, देखिए मैंने वो बात की थी कि ये हर हुकूमत जो है ना, जब अपोजिशन में यही लोग होते हैं तो फिर इन चीज़ों की ये मुखालफत कर रहे होते हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं तो वही काम कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। सहाफ़त, आप जब तक इस आवाज़ को दबाते रहेंगे, मैं नहीं समझता कि मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। ये बड़ा अहम रोल है इनका, और इनको जो है ना अपना काम करने दें। आप देखेंगे अंदर कोर्ट के अंदर की जो भी प्रोसीडिंग होती है, उसमें कोई ऊपर नीचे कोई बता सकते हैं आप,
مجھے بتائیں کیا آ کے صحافی کیا بتائے گا باہر کے جی یہ اس میں تو کچھ چیز آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی, وہ وہی ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے وہی بتانا ہے نا. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ جی ایک کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو وہ پہلے, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہتر نہیں ہے کہ کسی فیصلے پہ آ کے صحافی وکٹری کا نشان بنائے, یہ بھی نہیں جی اپنی وہ بات بتا دیں. یہاں تک ہے اس پر نظر ثانی اس صورت میں ہونی چاہیے. دیکھو مادر پدر آزادی تو میں بھی قائل, ٹھیک ہے, کریکٹر اسیسینیشن جہاں ہے, کسی پر الزام لگانا, کسی کی ماں بیٹی پر الزام لگانا, کسی پر ویسے رشوت کا الزام لگا دینا وہ ثابت نہ کر سکے, یا کوئی ایسا جو آج کا رواج چلا, مجھے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پر کوئی ایسی کمیٹی غور ضرور کرے کہ اگر مثلا میں یوٹیوبر ہوں تو اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے تاکہ آنسریبل ہو. ہر آپ پورا 25 کروڑ یوٹیوبر بن گیا اور ہر بندے کی پکڑی 4 لوگوں کے گھروں میں گھس گئے ہیں, چھلانگیں مار کے اگلے آدمی سوئے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کو میں تو کہنا تھوڑا سا اس کو اس کا تھوڑا شیپ درست ریگولیٹ ہونا چاہیے. اور کوئی بھی یوٹیوبر بے شک نامنل فیس ہی ہو اس کو رجسٹریشن ہونی چاہیے جس طرح سویلائز ملکوں میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مثلا میں بھی 3-4 قسم کے یوٹیوب بنائے ہوئے ہیں تو میں جس کی مرضی پر اچھاڑ رہا ہوں. میں بھی جواب دہ ہوں کہ میں نے کسی پر الزام لگایا کہ اس نے زمین کا فراڈ کیا ہے, اس کی بیٹی دوڑ گئی ہے, یا اس نے یہ پکڑا گیا فلاں جگہ, تو کم کو ثابت کروں, اگر ثابت نہیں کروں تو اسے سزا ملنی چاہیے. یعنی بے لگامی نہیں ہونی چاہیے. جناب میاں وحید صاحب, جناب اقبال شاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا. ناظرین, آپ نے ہمارے محترم مہمانوں کی گفتگو سنی, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.